السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال یہ ہے کہ نیک لوگوں کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں۔ آگے انہوں نے مثال لکھی ہے جی، ایک بھائی نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ میرا بھائی ہر وقت آپ سے علم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے اور میں محنت مزدوری کرتا ہوں، لہذا اسے کہیں کہ یہ بھی میرے ساتھ میرے کام میں ہاتھ بٹایا کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ اس کے رب کا کلام اور دینی علوم پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت کر دیتا ہے، جسے تم دونوں کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی کیا یہ واقعہ صحیح ہے اور کس حدیث کی کتاب میں مل سکتا ہے؟ یہ سنن ترمذی کے اندر یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ ویسے تو اس کے علاوہ بھی اس کی کئی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، مطلب یہ ترمذی کے اندر 2345 نمبر حدیث ہے، ہاں جی، اس میں آپ یہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ مستدرک حاکم میں بھی آتا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی سند کو صحیح الاسناد قرار دیا، اور امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ مستدرک حاکم میں 320 نمبر پر روایت موجود ہے، جلد 1 صفحہ 172۔ اچھا جی، پھر آپ اس کو مسند الرویانی اس میں بھی دیکھ لیں، اس میں بھی 1374 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ مسند الرویانی حدیث نمبر 1374، جلد 2 صفحہ 387 پر یہ روایت آتی ہے۔ اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی المدخل وہ دیکھ لیں، 335 نمبر پر یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ پھر حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی جامع بیان العلم و فضلہ، اس میں 301 نمبر پر یہ واقعہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے جی، ثابت ہے، سند صحیح ہے اس کی، ترمذی کے اندر دیکھ لیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کا سوال ہے جی کہ جہاں بندہ رہتا ہے قربانی کرنا وہیں افضل ہے یا دوسری جگہ بھی، مطلب کہ آپ کینیڈا میں ہیں، پاکستان میں قربانی بھیجنا چاہتے ہیں جی، تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر آپ کو یہ سمجھ لگتی ہے کہ قربانی جو ہے وہ میں پاکستان میں کر لوں، وہاں میرے کوئی اپنے غریب مساکین اور جو رشتہ دار بھی ہوں گے، دوسرے بھی احباب ہوں گے، تو وہ قربانی کا گوشت کھا لیں گے، یہ بھی فائدہ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی مجھے سستی بھی پڑ جائے گی، تو ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے آپ قربانی جو ہے پاکستان میں بھیج سکتے ہیں۔ مثلا آپ $200 میں آپ کی قربانی پاکستان میں ہو رہی ہے تو آپ کروا لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہاں کریں گے تو وہاں بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہاں بھیجتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ خیال کر لینا کہ اگر آپ پاکستان میں قربانی بھیجتے ہیں اور قربانی عید کا پاکستان میں اور کینیڈا میں ایک دن کا اگر فرق ہے، جس طرح کہ عام طور پہ دوسرے ملکوں کا اور پاکستان کا فرق ہوتا ہے، اگر پاکستان میں عید ہماری آ رہی ہے نا 29 جون کی، تو وہاں جو ہے اگر وہ 28 کو عید ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ جب تک آپ کی قربانی پاکستان میں ذبح نہ ہو جائے تو پھر آپ جو ہے وہ ناخن وغیرہ نہیں کاٹیں گے، بال وغیرہ نہیں کاٹیں گے۔ جب قربانی ہو جائے، تکبیر ڈل جائے، اس کے بعد پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔